السلام علیکم کلاس. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حج. حج سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت اور مناسک بیان کریں. تو جو حج کا لغوی معنی ہے یا لفظی مطلب اس کا کیا ہے، پہلے ہم وہ دیکھیں گے. کسی جگہ کی زیارت کا قصد کرنا، ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے. اصطلاحی معنی میں ایسی بدنی اور مالی عبادت جو ہر صاحب حیثیت بالغ عاقل صحت مند مسلمان پر 8 سے 12 ذی الحج تک خاص آداب و شرائط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بیت اللہ کی زیارت اور تمام مناسک پورا کرنے سے ادا ہو حج کہلاتی ہے. عام دنوں میں جو بیت اللہ کی زیارت کی جاتی ہے اور مناسک ادا کیے جاتے ہیں اسے عمرہ کہتے ہیں. لیکن حج کے لیے چونکہ ایک خاص دن مقرر ہے، حج صرف اسی دن کیا جا سکتا ہے، اور اس دن کے علاوہ جو ایام ہیں اس میں ہم عمرہ کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ حج کی فرضیت کب ہوئی. جس طرح سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں زکوٰۃ کی فرضیت کو پڑھا تھا، تو حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلا اور آخری حج جو ہے وہ 10 ہجری میں کیا تھا، جس میں تقریباً 1,40,000 جو ہیں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ جو ہے اس پہ مبنی خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، جس میں تکمیل دین کا اعلان فرما دیا گیا تھا. اور اسی سے ریلیٹڈ سورہ مائدہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. یہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے، تو تمام صحابہ نے جواب دیا جی آپ نے ہم تک پہنچا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی جو ہے انگلی کھڑی کی اور 3 دفعہ کہا کہ اللہ گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اصطلاحی معنی میں کیا آتا ہے 8 سے 12 ذی الحج تک خاص آداب و شرائط کے ذریعے جو ہے بیت اللہ کا طواف کرنا حج کہلاتا ہے. اس کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور 9 ہجری کو جو حج ہوا ہے اس میں امیر حج جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے. حج کی فرضیت اور اہمیت قرآن کی روشنی میں حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے، اور یہ عبادت ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. اس کی فرضیت کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اور لوگوں پر اللہ کی خوشنودی کے لیے فرض ہے کہ جو بھی اس کی راہ میں قدرت رکھتا ہو بیت اللہ کا حج کرے. اور اسی کے آگے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ بھی 97، اور جو شخص حج کا منکر ہوا یعنی حج کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں والوں سے بے نیاز ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. تو اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ البقرہ میں 125 نمبر آیت میں آتا ہے کہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کریں. اس کے بعد آتا ہے کہ
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں کہ بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس تم میں سے جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ذرا برابر بھی گناہ نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان طواف کے پھیرے کرے۔ یہ سارا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں حج کی اہمیت اور فرضیت قرآن کے تناظر میں۔ تقریباً آپ 5 یا 6 آیات لکھ سکتے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اس قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ پھر حج کی فرضیت کے حوالے سے ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حج کے مہینے معلوم مہینے ہیں، تو ہر شخص جو ان مہینوں میں حج کی ٹھان لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوت کی بات کرے، نہ نافرمانی، نہ لڑائی جھگڑا درست ہے، اور نہ نیکی کا جو کام کرو گے اللہ کو معلوم ہوگا۔ حج کے لیے جو ہے زیادہ راہ لے، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ اور پھر جب عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کے اللہ کو یاد کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں احادیث میں بھی حج کی فرضیت اور اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو تم پہ حج فرض کیا گیا ہے، بس تم حج کرو۔ بغیر حج کے موت، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جیسے کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم حکمران نے یا کسی بیماری نے نہ روک رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے وہ نصرانی۔ مقبول حج کی جزا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو مقبول حج کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے کیا جائے، اس کو ہم مقبول حج کہتے ہیں۔ قبولیت دعا، ارشاد نبی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہوتے ہیں، اور اپنے خدا سے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے، اور وہ اس سے مغفرت چاہیں تو اس کی مغفرت فرمائے گا۔ گناہوں کی مغفرت، جس نے بیت اللہ کا حج اللہ کے لیے کیا، اس دوران نہ تو کوئی ایسی بات کی اور نہ ہی نافرمانی کی، تو ایسا ہوگا جیسا اس دن تھا جیسا ماں کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے، بے شک حج پہلے کے سارے گناہ گرا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، اس کے مناسک پورے ادا کیے، مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حج کے مناسک پڑھنے سے پہلے ہم اس کی ریویژن کر لیتے ہیں، دوبارہ سے ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں۔ حج جو ہے اس کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ قصد کرنا ہے۔ حج کے اصطلاحی معنی میں ایسی بدنی اور مالی عبادت جو ہر صاحب حیثیت بالغ عاقل صحت مند مسلمان پر 8 سے 12 ذی الحج تک خاص آداب و شرائط کے ساتھ رسول اللہ کے مطابق بیت اللہ کی زیارت اور تمام مناسک پورے کرنے سے ادا ہو، حج کہلاتی ہے۔ عام دنوں میں جو بیت اللہ کی زیارت کی جاتی ہے وہ مناسک ادا کیے جاتے ہیں سارے، وہ عمرہ کہلاتا ہے، لیکن حج کا ایک مخصوص دن ہے، اور حج کی جو فرضیت ہے وہ 9 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے حج کے انفرادی اور اجتماعی فوائد۔ انفرادی فوائد کیا ہیں کہ سادہ زندگی، حج کے دوران 2 سادہ سفید رنگ کی انسلی چادریں حاجیوں یعنی صرف مردوں کا لباس ہوتا ہے، جو عام زندگی میں سادگی اپنانے کا درس دیتا ہے۔ 2 عام سی چادریں جسم کا سطر ڈھانپ دیتی ہیں، پھر رزق پر قیمتی لباس پر فضول خرچی کیوں کریں۔ روحانی پاکیزگی، حج ایک عظیم عبادت ہے جسے انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، جس سے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث نبی ہے کہ انسان حج سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا آج جنم لیا ہو، یعنی تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔
گناہوں کی بخشش۔ حج مقبول کے نتیجے میں انسان کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تمام مناسک حج انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حج انسان کے گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کی میل کچیل کو۔ اصلاح کا جذبہ۔ جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اصلاح کا جذبہ، کریکشن، اپنی خود کی کریکشن، درستگی، جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو جسمانی اور روحانی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حج کرنے کے بعد برے کاموں سے توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ مثلاً بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب تک انسان خود نہ چاہے اپنی کریکشن کرنا، کریکشن نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ دوسرا، حج کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کو روحانی پاکیزگی عطا ہوتی ہے اور باہمی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حج کی عظیم عبادت تمام دنیا کے مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تمام مسلمان چند دن خدا کی رحمتوں میں گزارتے ہیں اور جس سے انہیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ مطلب مختلف کنٹریز سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان سے میل جل کرنا، ان سے ملنا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ لوگ موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہیں، کسی بھی نسل کے ہیں اور کسی بھی کنٹری کے ہیں، وہ تمام کے تمام بھائی بھائی ہیں۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، صرف کلمہ طیبہ کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے محبت اور قرب الہی۔ حج قرب الہی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا طریقہ کار ہے۔ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب انسان حج کرنے کے بعد بیت اللہ جاتا ہے تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے قرب الہی کا جو مزہ آتا ہے، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انسان میں محبت الہی کا زیادہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ عربی زبان سے آگاہی۔ انسان کو انفرادی طور پہ یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے وہ زیادہ ہمیں عربی زبان میں ملتا ہے۔ حج کے مناسک سے کیا مراد ہے؟ اب حج میں کون کون سے مناسک ہوتے ہیں؟ حج کے آداب اور رسوم کو ہم مناسک کہتے ہیں۔ وہ امور یا وہ اعمال جو دوران حج سر انجام دیے جاتے ہیں، یہ مناسک حج کہلاتے ہیں۔ حج کی جو غرض سے جو مناسک کیے جاتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ 3 مناسک جو ہیں وہ فرض ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی فرض رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، جبکہ باقی مناسک جو ہیں واجب ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو جانور کی قربانی سے کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو لازمی والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وقوف عرفات ہے، جو ذی الحج کو 9 تاریخ کو میدان عرفات میں حاضر ہو کر حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ حجاج کرام یہاں پر خطبہ حج سنتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اور مغرب کے وقت یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ پھر احرام باندھنا۔ احرام باندھنا فرض ہے۔ مردوں کے لیے 2 انسلی چادریں، عورتوں کے لیے ان کا لباس ہی احرام ہے۔ مرد اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، جبکہ عورتوں کے لیے چہرے کے علاوہ باقی تمام اعضاء کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ طواف۔ حج اور عمرے کے دوران بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کے عمل کو طواف کہتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں: طواف قدوم، طواف زیارت، طواف وداع۔ طواف قدوم کس کو کہتے ہیں؟ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہی بیت اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف زیارت جو ہے، منی سے آگے 10 یا 11 ذی الحج کو طواف زیارت کیا جاتا ہے، یہ فرض کے درجے میں آتا ہے۔ طواف وداع، مکہ مکرمہ سے واپس آنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف جو ہے طواف وداع کہلاتا ہے۔